اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک پتھر سے حملہ کر دیا، ایک پتھر سے پھینک کر مارا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور آپ پیچھے کی طرف گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے جنگ بدر کے حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ جن حضرات نے ابھی تک جنگ بدر اور وہاں ہونے والے واقعات کو سماعت نہیں فرمایا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وہ اسے جا کر ضرور سن لیں تاکہ آپ کو اس سے بھرپور نفع ہو، جنگ بدر سے ملنے والی تمام عبرتوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج میں ٹھیک جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے 1 سال کے بعد پیش آنے والا ایک عظیم جنگ احد کا تذکرہ کرنے والا ہوں کہ جنگ احد کب ہوا اور جنگ احد کیوں ہوا اور جنگ احد میں کیا ہوا۔ یہ 3 چیزیں جاننے کے لیے ہر مومن کے دل میں بیتابی ہوتی ہے کہ آخر جنگ احد میں کیا ہوا تھا اور کیا واقعات پیش ہوئے تھے۔ واقعی اگر آپ سنیں گے جنگ احد کے بارے میں تو آپ کا دل جذبہ ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ کچھ ایسے واقعات وہاں پیش آئے ہیں، مگر ان واقعات کو سننے اور بتانے سے پہلے سب سے پہلے جنگ احد کا ہلکا سا پس منظر آپ اپنے ذہنوں پہ رکھ لیں۔ چونکہ جنگ بدر میں کفار و مشرکین کو کھلی شکست ہوئی تھی، کھلی ہار ہوئی تھی۔ کفار و مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگ قید کیے گئے تھے، ان کو کھلی ہار ہوئی تھی۔ اس لیے اندر ہی اندر کفار و مشرکین کے قلب و جگر میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں منہمک تھے، ہر وقت اسی سوچ میں غرق تھے، کیسے ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں، اپنا ہم انتقام لیں۔ اور اس انتقام کے لیے کفار و مشرکین نے اپنے ساتھ بہت ساری جماعتوں کو ملا لیا تھا، جیسے بہت سارے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور بہت سارے منافقین ان کے ساتھ تھے، یعنی وہ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر اندر ان کے کفر جمع ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے احد کے موقع پہ کفار و مشرکین نے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ چونکہ بدر میں ابو جہل جو کہ کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا سردار اور سرغنہ تھا، بدر کے موقع پہ ابو جہل کا قتل ہوا اور وہاں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب کفار و مشرکین کو ایک قائد کی ضرورت تھی، چنانچہ کفار و مشرکین کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، مگر اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے۔ انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس بلائی جس میں کچھ عورتیں بھی آئی، اور ابو سفیان نے 3000 لشکر کو مسلمانوں کے مقابلہ جنگ کرنے کے لیے تیار کرایا۔ اور اس مجمع میں عورتیں بھی آئی تھیں، جن عورتوں میں خاص طور پر ہندہ، جس نے یہ قسم اٹھایا تھا کہ بدر کے موقع پہ ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں، ہمارے جو مقتول ہوئے ہیں، ہم تمام مقتولین کا گن گن کر بدلہ لیں گے۔ اور اس ہندہ نے یہ بھی قسم اٹھایا تھا کہ نعوذ باللہ، ہم امیر حمزہ کو قتل کریں گے، ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کریں گے اور ان کا کلیجہ چیر کر چبا جائیں گے۔ یہ قسم کھایا تھا ہندہ نے۔ بہرحال اس طرح 3000 کی لشکر کو لے کر ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور تیاری کی، اسلحوں سے بالکل ہر طرح سے وہ لیس ہو گئے اور پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، ادھر کفار و مشرکین پوری تیاری کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ برسر پیکار ہیں، پوری تیاری کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فوراً صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، مدینے میں رہ کر ان کا دفاع کیا جائے، یا باہر نکل کر ان سے جنگ کیا جائے۔ بہرحال دوسری بات پر مسلمانوں نے اتفاق کیا، یعنی یہ کہ مدینے سے باہر نکل کر کفار و مشرکین کے حملہ کا بھرپور جواب دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صدائے لبیک بلند کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور ادھر کفار و مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ ایک پہاڑ جس کا نام احد ہے، اس کے دامن میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکمت یہ اپنائی کہ احد پہاڑی کے اوپر ایک درہ تھا جہاں 50 مسلمان فوجیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کر دیا، اس ارادے سے تاکہ دشمنوں کا کوئی قافلہ ادھر سے آ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر 50 فوجی مسلمانوں کو تعینات کیا تھا۔ پھر ادھر جنگ شروع ہوئی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے کفار و مشرکین کی طرف سے 3 انسان میدان میں مقابلے میں آئے۔ الحمدللہ پہلی بار میں مسلمانوں کو جیت ہوئی اور وہ لوگ ہار گئے۔ پھر دوسری مرتبہ میں کچھ لوگ آئے، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ جب کفار و مشرکین نے یہ دیکھا کہ ہماری کھلی ہار ہو رہی ہے، چنانچہ وہی رویہ اپنایا جو کہ بدر کے موقع پہ انہوں نے اپنایا تھا، یعنی ایک بارگی حملہ کر دیا جائے، ایک ہی بار میں حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 3000 فوج، تمام فوج مسلمانوں پہ ٹوٹ کرے، مگر الحمدللہ وہ مسلمان جن کے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بے پناہ طاقت تھی، اپنی جذبہ ایمانی سے اور اپنی حرارت ایمانی کی طاقت سے 3000 فوج پر غالب آئے اور مسلمان جیت گئے۔ جب مسلمانوں کی جیت کفار و مشرکین نے دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور چونکہ کفار و مشرکین کی جماعت میں کچھ منافقین بھی تھے، وہ بھی بھاگنے لگے۔ پھر جب کفار و مشرکین بھاگنے لگے تو جو مسلمان درے میں تعینات تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حفاظتی دستہ کے طور پر درہ پہ تعینات کر رکھا تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو رہی ہے، سب لوگ اپنا مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے درہ سے نیچے اترنا چاہا اور کچھ لوگ اتر گئے۔ وہاں یہ غلطی ہوئی مسلمانوں سے، وہ لوگ جو کہ اس درے میں تعینات تھے، ان سے ہلکی سی یہ چوک ہو گئی کہ لوگوں نے سوچا کہ اب لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اب اس درہ کو خالی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ وہ درہ کو خالی کر دیا گیا۔ درہ میں صرف 10 فوجی رہ گئے اور باقی تمام لوگ نیچے مال غنیمت بٹورنے میں رہ گئے۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے کہ ہم تو اب جیت گئے، اب تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں، مگر خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے درہ کو خالی پایا، فوراً چونکہ وہ بہت بڑے جرنیل تھے اور جنگی حربوں سے بہت زیادہ واقف تھے، جنگی ترکیبوں سے بہت زیادہ واقف تھے، درہ کو خالی دیکھا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں پر پیچھے سے وار کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جب افراتفری کا ماحول پیدا ہوا تو وہ کفار و مشرکین جو بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے اور اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ رہے تھے، جب دیکھا کہ مسلمانوں پہ خالد بن ولید نے پلٹ کر وار کر دیا ہے، اس موقع کو دیکھ کر وہ کفار و مشرکین جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے پلٹ کر دوبارہ آ گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ہر 4 جانب سے مسلمانوں پر حملہ ہونے لگا۔ چونکہ مسلمان اندر سے تیار نہیں تھے، وہ مال غنیمت بٹورنے میں تھے، اسی لیے ان پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی اور مسلمان اپنے آپ میں پریشان ہونے لگے۔ مسلمانوں کو جانی اور مالی ہر اعتبار سے نقصان ہوا، اور جنگ احد میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ میدان احد میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ ایک المناک خبر تھی جس خبر نے مسلمانوں کو اندر سے لے کے باہر تک بے چین کر دیا تھا۔ انشاءاللہ میں اس
इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। मगर उससे पहले एक चीज़ जो उहुद के मैदान में पेश आई कि हिंदा ने कसम खाया था कि मैं अपने मक़तूलीन का बदला लूँगा और हज़रत हमज़ा को कत्ल करा कर मैं अपना दम लूँगी। ये हिंदा ने कसम उठाया था। चुनांचे इस काम के लिए हिंदा ने अपने एक गुलाम को लगाया था। चुनांचे जो हिंदा का गुलाम था वो हज़रत हमज़ा के फ़िराक़ में पड़ा हुआ था कि जैसे ही हमज़ा पर मेरी नज़र जाएगी वैसे ही हम हमज़ा पर हमला कर देंगे। और ऐसा भी वाक़या भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही हिंदा के ग़ुलाम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, उस पर वार किया और यहाँ वार किया, एक तरफ की तीर दूसरी तरफ क्रॉस कर गई और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश ज़मीन पर गिर गई। जब हिंदा ने ये देखा कि हमज़ा की लाश है तो उनके जिस्म के चिथड़े कर दिए गए और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश की बेहुरमती की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये से बेपनाह रंज हुआ। ये वाक़या जो उहुद के मौके पे पेश आया था। बहरहाल अब आइए वहाँ जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था, यानी उहुद के मौके पे ये तो परेशानी थी कि मुसलमान कुछ शहीद हो गए, उसी में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उहुद के मौके पे ये अफवाह फैलाई गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये खबर अपनी जगह इतनी अलमनाक थी कि मुसलमान सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे दुनिया में ज़िंदा रह के, अब हम किसके लिए लड़ेंगे। जिसके लिए लड़ते थे, जिसके लिए हम अपनी जान फिदा करते थे, वही अब दुनिया में नहीं रहे तो हम यहाँ रह कर क्या करेंगे। इसीलिए बहुत सारे सहाबा कराम मैदान छोड़ कर जाने लगे। बहुत सारे ने तो अपना हथियार अंदर डाल दिया कि हम क्या करेंगे। उहुद के इस खबर का असर ये हुआ कि बहुत सारी औरतें जो मुसलमान औरतें थी वो बाहर से देख रही थी, वो तड़प कर रोती हुई मैदान उहुद में आती है और उनकी ज़बान पर एक आवाज़ होती है, कोई बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। और एक तरफ भाई की लाश है, एक तरफ शौहर की लाश है, एक तरफ बाप की लाश है। मगर औरत ये नहीं देखती है कि मेरे भाई की लाश तड़प रही है, मेरे बाप की लाश तड़प रही है, मेरे शौहर की लाश तड़प रही है। ज़बान पे सिर्फ एक नारा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। मगर कुछ देर के बाद ये खबर मौसूल होती है कि मुसलमानों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह महफूज हैं। जिस खबर ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बेचैन किया था वो खबर ये थी कि एक शख्स उतबा बिन अबी वक्कास ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एक पत्थर से हमला कर दिया, एक पत्थर से फेंक कर मारा, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी और आप पीछे की तरफ गिर गए और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और आप बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े थे। तब चंद सहाबा कराम आगे आए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अब वो वक्त नहीं आया कि आप इन दुश्मनाने खुदा के लिए, इन दुश्मनाने इस्लाम के लिए बद्दुआ कर दें ताकि अल्लाह इन पर अपना कहर और अजाब उतार कर इन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, किसी के लिए बद्दुआएं देने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने जंग उहुद और उसमें पेश आने वाले वाक़यात के सिलसिले में कुछ बातें समाअत फरमाई, इससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, आपने क्या महसूस किया, अपने महसूसात को हमसे ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए जैसे सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा मौता, फ़तह मक्का तक के जितने ग़ज़वात हैं उन तमाम ग़ज़वात की तफ़सीलात जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और एक गुजारिश और है कि अपने दोस्तों अहबाब को भी इससे जोड़े रहें ताकि तमाम लोग एक साथ इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।